یار غار اور حیدر کرار رضی اللہ عنہما کی منفرد شان۔ امام المشاہدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امام الواصلین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ دونوں ایسے پاکیزہ و طاہر ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کا دامن شرک و کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا۔ دونوں عالم ارواح سے ہمیشہ تک کے لیے مسلمان اور توحید پرست ہیں۔ عالم ذریت سے ولادت تک اس لیے مسلمان تھے کہ رب تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اس میثاق کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ پھر اسی فطرت پر ولادت ہوئی تو پیدائشی اسلام کا شرف مل گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک دونوں توحید پر قائم رہے اور کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اور اعلان نبوت کے بعد کا اسلام تو ہر شخص کو معلوم ہے۔ میثاقی اور فطری اسلام کی فضیلت دونوں بزرگوں کے لیے یکساں ہے، جبکہ پیدائش کے بعد سے اعلان نبوت تک اور اس کے بعد سے وصال تک کے اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ارفع و اعلیٰ ہے۔ نمبر ایک، توحیدی اسلام میں برتری اس طرح کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ ہی کی باتیں سنی اور آپ ہی کی مبارک عادتیں سیکھیں۔ ابھی فقط 8-10 سال کے قریب عمر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ شرک و کفر کی نحوست ان کے قریب ہی نہیں آئی۔ اس کے برعکس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 40 سال تک دور جاہلیت کو دیکھا۔ بچپن کی کچی سمجھ بوجھ میں پکے مشرکوں کے درمیان توحید پر قائم رہے اور بت پرستی کی پرزور دعوت پر اس سے صاف انکار کر دیا۔ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ نمبر دو، پھر اعلان نبوت کے بعد مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ نے بچپن کی وجہ سے کچھ دنوں تک اپنے اسلام کو مخفی رکھا، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی سخت مشکل حالات میں سب کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ چنانچہ یار غار و مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سبقت و فضیلت کو بھی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بے حیا آ کر کہنے لگا، حیرت ہے کہ مہاجرین و انصار نے آپ کی موجودگی میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خلیفہ بنا دیا، حالانکہ آپ کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں اور آپ کو سبقت بھی پہلے سے حاصل ہے۔ آپ نے اسے دھمکی آمیز سخت ڈانٹ پلائی اور سبقت یار غار و مزار بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان ابا بکر سبقنی الی 4 لم آتہن ولم اعتق منہن مرافقۃ الغار وتقدم الہجرت وانی آمنت صغیرا وآمن کبیرا وامام الصلاۃ۔ مفہوم یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 ایسی باتوں میں سبقت و فضیلت حاصل ہے جو مجھے نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے پاس ان فضیلتوں کا کوئی متبادل ہے۔ نمبر ایک، وہ یار غار ہیں، یعنی جب کہ مجھے سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نہیں ملی۔ نمبر دو، انہوں نے مجھ سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نمبر تین، انہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا جبکہ میں بچپن میں ہی مسلمان ہو گیا، یعنی چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اس کا اعلان کیا جبکہ میں نے بچپن کی وجہ سے اسے کچھ دن چھپائے رکھا تھا۔ نیز شرک میرے قریب ہی نہیں آیا جبکہ وہ ڈھیٹ مشرکوں میں 40 سال رہ کر بھی پکے توحید پرست تھے۔ نمبر 4، یعنی وصال اقدس سے پہلے میری موجودگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے انہیں مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا۔